ساتھیوں، ہم نے لیکچر نمبر 7 2-3 دن پہلے اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ مشکور مدینہ چینل کی طرف سے۔ تو اس میں ایک ٹیکنیکلی ہم سے فالٹ ہو گیا کہ ہم نے اس کو ورٹیکل پوزیشن میں چارٹ کو رکھا تھا، جس کی وجہ سے اسپیس جو ہے وہ کم ہو گئی، اور ہمیں محسوس ہوا کہ شاید ہمارے جو ویورز ہیں انہیں دقت ہوگی۔ ہم نے پھر سفر کے دوران ظاہر انتظامات کی کمی رہتی ہے، پھر ہم نے ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اس کو چارٹ کی پوزیشن کو ٹھیک کیا، اور وہی لیکچر نمبر 7 ہم نے دوبارہ ریپیٹ کیا۔ تو اس وقت ہم لیکچر نمبر 7 کو ریپیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں پڑھنے میں یا سننے میں دقت ہوئی ہو، ان کے لیے ہم شرمندہ بھی ہیں، معذرت بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ لیکچر نمبر 7 کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے لیکچر نمبر 7 دیکھ لیا ہے وہ بے شک اسے نہ دیکھیں، یا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، چونکہ ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی اس دقت کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی ہے۔ تو لیکچر نمبر 8 انشاءاللہ ہم اس کے بعد چند دنوں کے اندر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اردو جاننے والے مسلم، نان مسلم بچے، بچیاں، جوان اور خواتین و حضرات، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حسب معمول آج بھی ہم بتائیں گے کہ اللہ کو دوسرے 2-3 ملکوں میں کیا پکارا جاتا ہے۔ ترکمانستان میں خڈے اللہ کے لیے استعمال میں ہوتا ہے، یوکرین میں بوٹ، اور اسی طرح رومانیہ میں زیو اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے ملکوں یا قوموں یا دھرموں کے اندر کوئی بھی کسی بھی نام سے اسے پکارا جائے۔ اللہ تو بہرحال ایک ہے۔ ساتھیوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ آج ہم نے وائٹ بورڈ کے بجائے اس چارٹ کا استعمال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ میں اس وقت سفر میں ہوں، سری نگر سے جموں، اور ظاہر بات ہے سفر میں تو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور محض اس خیال سے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو ہمارے سفر کی وجہ سے، یا کسی بھی موسم کی تلخی کی وجہ سے، ہوا بھی چل رہی ہے، بارش بھی ہو، برف باری بھی ہو، شدید گرمی بھی ہو، لیکن یہ جو سلسلہ ہے درس اور تدریس کا، یہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سفر میں اب ہمارے پاس انتظامات نہیں ہوں گے، یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ گھروں میں بیٹھ کے انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے، اس لیکچر کو سنیں گے، تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ نئے ساتھیوں سے میں پھر گزارش کروں گا کہ وہ پہلے لیکچر نمبر 1 دیکھیں، اس کے بعد 2، 3، 4، تاکہ یہ ترتیب سے 6 لیکچرز اس سے پہلے ہو چکے ہیں وہ دیکھیں، تاکہ ان کو آسانی سے سمجھ آئے۔ اور ایک اپیل جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ یہ چینل مشکور مدینہ سینٹر کے نام سے، مشکور میرے والد محترم کا نام تھا، مدینہ میری والدہ محترمہ کا نام ہے، والد اس دنیا میں نہیں ہیں، والدہ تاحیات ہیں، تو اسی طرح ساس سسر ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ جاتا ہے، اگر کوئی بھی انسان نیک کام کرے تو ہم چاہتے ہیں ہماری نیکیوں کا اجر جو ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بزرگان کو، والدین نسبتی کہا گیا ہے ساس سسر کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دعا میں ان کو بھی یاد کیا کریں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے والدین چاہے وہ زندہ ہوں، اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں، ان کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ اور آپ اس پروگرام کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس خود پہنچیں، آپ کا ٹائم ضائع ہونے سے بچ جائے، ورنہ آپ کو ویڈیو ڈھونڈنا پڑے گا یا چینل ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو آپ بیل آئیکن کو دبائیے، اسی طرح آپ شیئر کیجئے دوسرے لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے آپ کا موڈ نہ ہو پروگرام دیکھنے کا، کوئی دوسرا دیکھے، وہ آگے شیئر کرے، تو اس طرح ان کے والدین کو بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ تو آپ کا جی چاہے اگر تو اس پروگرام کو لائک کریں دیکھنے کے بعد، اگر نہیں کمنٹس میں آپ جائیے، اگر کوئی کوشچن ہو یا کوئی بھی رائے ہمارے لیے ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ تو ساتھیوں، آپ کا وقت ہم اب ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، 7 لیکچر 7، اس میں ہم نے کچھ تصاویر دی ہیں، ان کے نام ہم نے عربی میں آپ کو پہلے بتا دیے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو ان کے نام یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بھی یہ انار ہے، جہاز ہے، شیر، چمچ، لومڑی، ریل اور پھول۔ ایک نام کے اوپر ہم نے لکیر لگا دی ہے، تیر کا نشان لگا دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔
ये अनार है, इसको अरबी में क्या कहते हैं आप सोचिए, 2-3 सेकंड आपको देता हूँ। हाँ, अभी तक आपने सोच लिया होगा, लेकिन कापी को या किताब को नहीं खोलना है प्लीज़। इसको अरबी में कहते हैं रुम्मान, रा मीम मीम अलिफ नून, रुम्मान। मीम चूँकि 2 दफ़ा है, लिखना एक बार है, लेकिन उसके ऊपर शद डालना है। शद इसको बोलते हैं जो ये ऊपर अल्लाह के ऊपर आया है ना, शद। ये देखिए, इसको तशदीद भी बोलते हैं, शद्दा बोलते हैं अरबी में। और मीम के ऊपर ये शद आएगा, रुम्मान, रा मीम मीम अलिफ नून। लिखना एक बार है, शद मीम के ऊपर पड़ेगा, उसका मतलब खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि ये 2 मीम। तो हमने अनार को इसके साथ, रुम्मान के साथ लिंक कर दिया है। बाकी जो अस्मा हैं, जो नाम हैं, वो किन हरूफ से स्टार्ट होते हैं? हरूफ ये हैं आपके सामने, मीम, काफ, ज़ा, अलिफ, सा, रा और तौ। अब आप ख़ुद देख लीजिए कि इनके नाम जो है उनका पहला हर्फ क्या है। तो आपको इसी तरीके से एक लकीर लगानी है, तीर का निशान लगाना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप पिछला सबक जो है भूले नहीं हैं, बल्कि आपको बैठे बैठे घर में अंदाज़ा हो कि आप जो पढ़ रहे हैं ये पीछे वाला जो सबक है उसको याद रखा है आपने कि नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो ये है वाद, उसके बाद सीन, ज़ा, शीन, आइन, तौ, स्वाद। ये आपने बग़ैर तरतीब के लिखे हैं। आपको नीचे वाले जो खाने हैं इसमें तरतीब के साथ लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली आपको लिखना है। पहले कौन सा हर्फ आएगा, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। उसके बाद नेक्स्ट ये है बा, दौत, क़ाफ, वाव। बा से पहले कौन सा हर्फ आता है ये आपको लिखना है, और बाद में कौन सा आता है ये आपको लिखना है। इसी तरह दौत से पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है लिखना है। क़ाफ से पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, और वाव से पहले कौन सा हर्फ है और बाद में कौन सा आता है, ये भी आपको लिखना है। ये आपको अपनी कॉपी पे ऐसे बनाना है। ये आइए फिर नेक्स्ट, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये बैत कहते हैं मकान को, घर को। 3 खाने में हमने इसके स्पेलिंग लिख दिए हैं, बा, या, ता, बैत। बाकी जो अल्फाज हैं, अस्मा हैं, इनको आपने इनके स्पेलिंग्स के हिसाब से यहाँ खानों में लिखना है। जैसे हमने बैत का लिखा, बा, या, ता, बैत। ये 3 लफ्ज़ हैं, 3 हर्फ हैं, और उससे बनता है बैत। इसी तरह इसमें देखना आपको कितने हरूफ हैं, बाकी सब में देखना कितने हर्फ हैं। तो आपने हर खाने में अलग अलग करके ये लिखना है, इसके स्पेलिंग लिखने हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 4 हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने 5 अल्फाज लिखे हैं, 5 नाम हैं, लेमून, असद, कुर्सी, ज़हरा, ज़बी। इनके माने आपको आते हैं। ऊपर हमने लिखा है लेमून का पहला हर्फ लाम, दूसरे की जगह हमने छोड़ दी है, तीसरा है मीम, फिर वाव, फिर नून। दूसरा हर्फ क्या है ये आपको यहाँ से देख के ख़ुद लिखना है। इसी तरह असद, पहला हर्फ हमने नहीं लिखा है, आपको लिखना है, दूसरा सीन और तीसरा दाल। ये जो खाली जगह हैं यहाँ आपको हरूफ लिख के इसको मुकम्मल करना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप जो सबक सीख रहे हैं वो आप याद भी रखते हैं कि नहीं। इसके बाद हम इसके बाद नया जो एक क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब आप मुलाज़ा कीजिए। देखिए यहाँ एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक करीब से देखिए। इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसका नाम आगे आपको खानों में लिखना है। शीन तो हमने पहले खाने में लिख दिया है, दूसरा खाना खाली है। रा और हा या ता मरबूता, ये इस चीज़ का नाम है जिसे आप फ़ोटो में देख रहे हैं, और ये फ़ोटो आप ऑलरेडी पिछले लेसन में देख भी चुके हैं। यहाँ हमने इसको छोटा फ़ोटो लगाया है ताकि आप अपने जहन पे भी जोर दें। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर ये है, ये देखिए ये क्या है,
اس کا کیا نام ہے؟ پہلے خانے میں لکھ دیا ہم نے ہا، دوسرا خالی ہے، تیسرے میں لکھا ہے ہم نے یا، با اور ہا۔ آئیے اب تیسرا فوٹو ہم دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیے کیا ہے یہ، اس کا نام کیا ہے؟ پہلا خانہ خالی رکھا ہے، دوسرے پہ ہم نے لکھا ہے الف، تیسرا بھی خالی ہے، اور چوتھے پہ ہم نے لکھا ہے فا۔ آئیے اب نیکسٹ، یہ دیکھیے کیا ہے، آپ نے پہچان لیا ہوگا، اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ پہلا خانہ خالی ہے، دوسرے پہ لکھا ہے تو، تیسرے پہ الف، اور چوتھا خانہ خالی ہے۔ تو یوں آپ کو اس کا جو نام ہے وہ پہلے اور آخری خانے میں لکھنا ہے، حرف لکھنا ہے، تاکہ نام جو ہے اس کا مکمل ہو جائے۔ دیکھیے یہ ایک پرندہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پہچان لیا ہوگا، پہلے خانے میں لکھا ہے ہم نے غین، دوسرے میں ہے را، تیسرا خانہ ہے خالی، اور چوتھے میں لکھا ہے با۔ تیسرا خانہ جو ہے اس میں آپ کو حرف لکھنا ہے، تو اس پرندے کا نام مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ لاسٹ ہے، دیکھ لیجئے اس جانور کا نام کیا ہے عربی میں؟ پہلا خانہ فا، دوسرے میں را، اور تیسرا جو ہے خالی ہے، تیسرے میں ایک حرف لکھنا ہے جس سے اس کا نام مکمل ہو جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ذہن آپ کو جو ہے وہ اس پہ بوجھ پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آپ ضرور ان کے نام جو ہے وہ پہچان بھی، ان تصاویر کو بھی پہچانیں گے اور ان کے نام بھی آپ انشاءاللہ لکھیں گے۔ تو یہ ہمارا 7واں حصہ ہے آج کے اس لیکچر کا۔ تو اب دیکھیے 28 حروف ہیں عربی زبان کے حروف تہجی، تو جب ان کو جوڑا جاتا ہے تاکہ ایک جملہ بنایا جائے، لفظ بنایا جائے، تو کیسے جوڑا جائے گا؟ یہ یا ابتدا میں آئے گا حرف، یا درمیان میں آئے گا، یا آخر میں آئے گا۔ الف جب کسی لفظ کے یا کسی جملے کے سٹارٹ میں آئے گا، ابتدا میں آئے گا، تو ایسے لکھا جائے گا جیسے عام طور پہ الف لکھتے ہیں۔ درمیان میں جگہ خالی ہے، آخر میں جب الف آئے گا تو وہ ایسے الف ہوگا، اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی لکیر آئے گی جو پچھلا لفظ یا حرف ہوگا اس سے اس کے ساتھ ملا ہوگا۔ اسی طرح با جو ہے، با کا جو پہلا حرف ہے، با اگر جملے کے ابتدا میں آ جائے تو ایسے لکھا جائے گا، اگر درمیان میں با آ جاتا ہے تو اس کی شیپ ہی ہو جائے گی۔ یہ ٹیبل آپ اچھی طریقے سے یاد کیجئے، اس کو آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ آپ جملے بھی بنائیں گے اور عربی زبان لکھیں گے بھی انشاءاللہ، بولیں گے بھی، اور آسانی سے آپ سیکھ بھی پڑھ بھی سکیں گے۔ اسی طرح با جب آخر میں آئے گا تو وہ پیچھے سے تھوڑی سی ایک ڈنڈی آ رہی ہے، یہ پیچھے کے الفاظ سے جڑا ہوگا، لیکن جب اینڈ پہ آئے گا آخر میں با تو با کمپلیٹ آئے گا ایسے۔ اسی طرح تا کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں جب آئے گا، یعنی فرض کیجئے 3 حرف ہیں، اس پہ مبنی ایک لفظ ہے، تو تبت ایک ملک کا نام ہے، ابتدا میں تا جو آئے گا وہ ایسا آئے گا، پھر بیچ کا جو با آئے گا وہ ایسا آئے گا، تا با، اور پھر اینڈ کا جو تا ہوگا وہ ایسے ہوگا، تا با تا، تبت نام ہے۔ اسی طرح سا ابتدا میں ایسے ہوگا، درمیان میں جب آئے گا تو ایسی، اور جب آخر میں آئے گا تو اس کی شکل ہی ہوگی۔ جیم ابتدائی شکل، درمیان میں جب آئے گا تو ایسے، اور آخر پہ جب آئے گا تو ایسے۔ ہا بھی ایسے ہی ملتا جلتا ہے، صرف جیم میں نقطہ ہے، اس میں نقطہ نہیں۔ خا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح دال جب ابتدا میں آئے گا کسی بھی لفظ کے تو پورا آئے گا، درمیان میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ آخر میں آئے گا یا ابتدا میں آئے گا۔ دال کے بعد زال ہے، یہ بھی ابتدا میں ایسے آئے گا، آخر میں ایسے آئے گا، درمیان میں یہ آئے گا نہیں۔ را
ابتدا درمیان میں نہیں آئے گا، اینڈ پہ آئے گا. اینڈ پہ را کی یہ شکل ہے، جو ڈنڈی سی ہے، یہ پیچھے والے الفاظ کی نشاندہی کرتا ہے. اسی طرح زا، یہ بھی ابتدا میں فل آئے گا، آخر میں ایسے آئے گا، درمیان میں آئے گا. سین جو ہے جب کسی حرف کسی لفظ کے ابتدا میں آئے گا تو ایسے سٹارٹ ہوگا. اگر درمیان میں سین آئے گا کسی لفظ کے درمیان میں تو یہ شکل بنے گی، اور اگر آخر میں آئے گا تو وہ اس شکل میں آئے گا. اس ٹیبل کو آپ یاد کیجئے. آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں تک یہ بتائیں گے، ٹیبل کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آپ کو الفاظ بتائیں گے کہ پریکٹیکل ہم بتائیں گے لکھ کے، چونکہ ابھی تو یہ سین تک ہم گئے ہیں. ڈیفینیٹلی یہاں تک جائے گا، آپ ٹیبل پورا پڑھیں گے، اچھی طریقے سے یاد کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے لکھا جاتا ہے. تو آئندہ لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.